فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ ترجمہ کنز العرفان، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقام مرتبہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں انتہائی بلند ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے وہ کام جو دوسرے لوگوں کے لیے تو روا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان اور ان کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی لیے جب ان سے کوئی خلاف شان کام واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے ان مقبول بندوں کی تربیت فرما دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقبول بندوں کا معاملہ ہے۔ وہ جیسے چاہے اپنے مقبول بندوں کی تربیت فرمائے، اور یہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف شان کاموں اور ان پر کیے گئے عجز و انکسار کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف زبان طعن دراز کریں اور ان کی عصمت پر اعتراضات کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے داود، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حضرت داود علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں ان کی زمینی خلافت کا ذکر فرمایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے داود، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا اور مخلوق کے کاموں کا انتظام کرنے پر آپ کو مامور کیا، اور آپ کا حکم ان میں نافذ فرمایا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے اس بنا پر سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے اور وہ اس وجہ سے ایمان سے محروم رہے۔ اگر انہیں حساب کے دن کا یقین ہوتا تو اس کی تیاری سے اعراض نہ کرتے اور دنیا ہی میں ایمان لے آتے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق کو قائم کرنا ہے، نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا حق اور انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ نمبر 3، حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچیں کہ یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔